سماحت طیب القلب، انسانیت کے جو اخلاق امام نوع انسانی سے طبیعت انسانیہ میں آتے ہیں، ان کے کل اخلاق کی تعداد 7، ان میں سے 2 کل پچھلے دفعہ ہم نے پڑھے ہیں۔ تیسرا خلق ہے سماحت۔ سماحت کی کیا تعریف ہے؟ شاہ صاحب سماحت کی تعریف کرتے ہیں۔ ویسے تو سماحت کا لغوی معنی تو سخاوت کرنا، کسی پر مہربانی کرنا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، لیکن اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ تیہ القلب و کبرہ علی ضیق و طیش و تجبرہ علی کل مطلب دنی فیسترق الضعفاء ویتملک رقابہم، کہ دل کی وہ بڑائی اور اس کا تکبر، ایک تکبر ہے اور ایک کبر ہے۔ تکبر تو مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، اور کبر کہتے ہیں کہ واقعی کسی کا بڑا ہونا، یعنی دل کا بڑا ہونا اور دل کا غالب آنا۔ علی کل ضیق و طیش، انسان پر تنگیاں آتی رہتی ہیں، اسے غضب یا غصہ آتا ہے، تو دل کے ایسا بڑا پن جو اس کے غضب، طیش اور ایسے ہی اس کے اوپر جو تنگی یا مصیبت آئے تو اس میں دل کے بڑے پن کا اظہار کرنا۔ انسان پر 2 طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا انسان شدید غصے کی حالت میں طیش میں آ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے جو انسانیت کے مناسب نہیں ہوتی، اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت یا تنگی پیدا ہوئی تو انسان اس سے مغلوب ہو جائے، رونا پیٹنا شروع کر دے، جیسا کہ آگے مثالوں سے بات آ رہی ہے۔ تو تنگی اور طیش دونوں میں انسان کے دل کا بڑا ہونا، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، دل تنگ ہو، چھوٹا ہو تو وہ وویلا مچاتا ہے، شور شرابہ مچاتا ہے، لیکن اگر دل بڑا ہو تو دنیا میں انسان کو رہتے ہوئے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، اس کا دل کھلا ہو، بڑا ہو۔ تو سماحت میں ایک تو چیز یہ ہے کہ دل کا ایسا بڑا پن کہ طیش اور ضیق، تنگی کی حالت کے اندر وہ اپنے اوپر قابو رکھے، اور دوسرا اس تعریف کا حصہ یہ ہے وَتَجَبُّرُهُ عَلَىٰ كُلِّ مَطْلَبٍ دَنِيٍّ، ہر پست بات کے مقابلے پر بہت ہی کمینہ قسم کی عادت یا کوئی مطلب انسان کو ہو، اس پر اس کے دل کا جبر، غلبہ، کیونکہ نفس بہت ساری ایسی خواہشات ظاہر کر سکتا ہے کہ جو انتہائی پست ہوتی ہیں۔ اسی طرح عقل بسا اوقات دھوکہ کھا کر کسی بہت سی پست قسم کی حرکت کرنے کے لیے مشورہ دیتی ہے، عقل پاگل ہو گئی اور نفس کے تابع ہو گئی۔ تو دل پر یہ طاقت اور قوت کہ وہ جائزہ لے کر کہ یہ چیز انتہائی پست ہے، کمینی ہے، شایان شان نہیں ہے انسانیت کے، تو دل کا جبر نفس اور عقل پر وہ مستبد ہو، جابر ہو، مستقل، کہ وہ
پست چیزوں سے بچے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فَيَسْتَرِقُّ الضُّعَفَاءَ وَيَتَمَلَّكُ رِقَابَهُمْ، کہ پست کمینہ حرکت کے نتیجے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو اپنا غلام بنا لینا، اور ان کی گردنوں کا مالک بن جانا، یعنی دوسرے انسان کو غلام بنا لینے کی حالت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس پر دل اس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہو کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، ایسی کسی پست حرکت سے گریز کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں سے ایک شعر مشہور ہے، لا تطلبن معیشۃ بمذلۃ فارفع بنفسک عن دنی المطلب، کہ اپنی معیشت دنیا میں زندگی بسر کرنے اور معاشی معاملات کو ذلت اور رسوائی سے مت طلب کرو، ہرگز ہرگز، لا تطلبن نون ثقیلہ، ہرگز ہرگز مت اپنی معیشت کے معاملات میں، روزگار کے معاملات میں، دنیا میں زندگی بسر کرنے میں ذلت امیز رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہاں ذلیل ہونا پڑے انسان کو۔ فارفع بنفسک عن دنی المطلب، اپنے نفس کو بلند کرو ہر کمینے اور پست مطلب سے، اس پر اس کا غلبہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی کمینی حرکت، پست حرکت آپ لوگوں سے صادر نہیں ہونی چاہیے، تو اسے کہتے ہیں سماحت۔ اب شاہ صاحب نے ایک کام، جیسے پیچھے آپ نے دیکھا عفت میں اور حکمت میں، حکمت کی ضد والے جو رویے والے افراد ہیں، قاصر الفہم، سیء الخلق وغیرہ وغیرہ تفصیل بیان کی تھی 6-7، ایسے ہی یہ جو سماحت کی ضد والے افراد ہیں، ان افراد کا تذکرہ سب سے پہلے کیا تاکہ سماحت کا مطلب یا رجل سموح جو ہے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہے الیس ان ذا المال القلیل والجاہل مموہ، جاہل مموہ یسترق الضعفاء، ایک آدمی جس کے پاس مال تھوڑا ہے اور اس کے پاس جو مرتبہ بھی آیا ہے وہ ملمہ کاری کا ہے، مصنوعی، ایک جاہ وہ ہوتی ہے، مرتبہ وہ ہوتا ہے جو واقعی کسی آدمی کو کسی علمی یا عملی کام کے نتیجے میں حاصل ہوا، لوگ اس لیے احترام کرتے ہیں اس کا، اور ایک مصنوعی طور پر ملمہ کاری سے انسان بڑا ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مزید دبا کے رکھتا ہے، غلام بنانا چاہتا ہے، حالانکہ جو رجل سموح ہوتا ہے تو کمزوروں پر تو وہ رحم کرتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ لیکن ایک پست اور کمینہ آدمی جس نے مصنوعی طور پر کوئی مقام یا مرتبہ حاصل کر لیا ہو، صلاحیت اور اہلیت نہ ہو اس میں، اب وہ کیا کرتا ہے؟ یسترق الضعفاء۔ ایسے آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا اپنی گرد و پیش میں خود جائزہ لیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا تَقَدَّمَهُ رَجُلٌ فِي مَجْلِسٍ أَوْ كَلَامٍ، کوئی آدمی اگر اس سے آگے بڑھ جائے کسی مجلس میں یا گفتگو میں، اچھی گفتگو کرے، او بادر الی حیاضۃ، یا کسی بھی پہلو سے کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ آدمی جو ہوتا ہے تملک بذالک رقابہ، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے، اور وظہرت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہ سے بغض کا اظہار ہوتا ہے، اور ان کی زبانیں بولتی ہیں ہر بری بات کو،
اور وامتلأت افئدتہم حقدا، اور ان کے دلوں سے کینہ اور بغض سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، اور وکادوا یسطون علی من فعل ذلک، جس نے ایسا کوئی کام کیا ہو اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے پاس ملمہ کاری سے مرتبہ حاصل ہوا ہو، ہاں جی، احساس کمتری کا شکار ہو، مال وال بھی تھوڑا ہو، اگر اس سے کسی مجلس میں کوئی اہلیت والا آدمی کسی گفتگو میں، کسی بات چیت میں یا کسی مقام میں اپنی صلاحیت کا اظہار کرے، تو یہ جتنے بھی اس طرح کے ملمہ کاری والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے دل میں اس کے خلاف بغض پیدا ہوگا، حملہ آور ہو جائیں گے، زبان سے اس کو گالیاں دیں گے، بغض و عداوت کا اظہار کریں گے، کیونکہ خود تو پلے کچھ نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی میں کی صلاحیت ہے اور اس نے کسی مجلس میں اظہار کر دیا یا اس نے کوئی گفتگو کی اور گفتگو میں وہ آگے بڑھ گیا یا کسی بھی پہلو سے وہ آگے نکل گیا، تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو دوسرے انسانوں کو پست سمجھتا ہے، کمزوروں کو دبا کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ وَإِنْ وُعِظَ فِي ذَلِكَ بِالْمَوَاعِظِ الزَّاجِرَةِ، اگرچہ اس کو کتنی ڈانٹ ڈپٹ کرو، کتنا ہی برا بھلا کرو، سارے عوام گالیاں دے رہے ہوں کہ ایسے بدبخت حکمران مسلط ہو گئے، لیکن لم ینجح فیہ، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگے گی، وہ پست حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، وہ بغض و عداوت باصلاحیت لوگوں سے کرتے ہی رہیں گے۔ پھر یہ بھی کہ وَإِنْ أَيْقَنَ بِقُبْحِ هَذِهِ الْخُلَّةِ وَضَرَرِهَا عَاجِلًا وَعَاجِلًا لَمْ يَنْفَعْ مِنْهُ، ایسے پست لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ انہیں اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ اچھی نہیں ہے، بری ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا نقصان جلد بھی اور بدیر بھی ضرور ظاہر ہو کر رہے گا، کیونکہ جو اوچھی حرکت ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، ہاں جی، بدتمیزی ہوتی ہے، حسد اور کینہ اور بغض، اور اس کی وجہ سے جھوٹے الزامات مخالف پر لگائے جاتے ہیں، تو پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہونا ہے، ووٹ نہیں ملنے ہمیں، عاجلاً و عاجلاً، مستقبل میں بھی کسی نے ووٹ نہیں دینا اور اب بھی نہیں کسی نے کچھ کرنا، لیکن ان کو نفع نہیں ہوتا، وہ اپنی کمینی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ فذلک الذی، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو پست اور ذلت والا مطلب نے غلام بنا لیا ہے، یہ اس کے غلام بن گئے۔ استرقہ المطلب الدنی، پست قسم کے مطلب نے اسے غلام بنا رکھا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو جائے گی، حکمرانی مل جائے گی، 4 دن کی حکومت مل جائے گی، اس چکر میں۔ تو پست اور کمینہ آدمی جس نے کمینگی کو اپنی عادت بنا لی، یعنی کمینہ پن کا وہ غلام بن گیا، غلام بنا رکھا ہے، تو اس کی حرکت ایسی ہی ہوگی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الرَّجُلُ السَّمُوحُ، وہ آدمی جو سماحت کے اس خلق سے مزین ہے، رجل سموح، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اذا استقبل بامثال ذلک، اگر اس کو اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو سب سے پہلے کام حوصلے سے کیا کرتا ہے، عرف مکان حاضی الفعل وفطن بہا، کہ یہ کام یا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اس کا اصل پیمانہ معیار کیا ہے، کس درجے کا ہے، کتنے پانی میں یہ کام ہوا ہے، اس کی صحیح اور ٹھیک نوعیت کیا ہے۔ وَأَعْرَضَ وَصَفَحَ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور پھر جب وہ اسے پتہ چل گیا کہ یہ بہت ہی کمینہ قسم کا معاملہ ہے تو اس سے وہ اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے،
مکمل طور پر کہ یہ بہت ہی پست قسم کی حرکت ہے، ایسی نیچ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وکانت حاضی مملوکۃ لہ محقرۃ عندہ، اس کے نزدیک اس طرح کی بات جو ہے یہ انسان کو اس کا غلام نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس غلط کام کو اپنی مملوکہ اور اپنے نزدیک حقیر سمجھنا چاہیے۔ جو غیر سموح ہوا وہ ہے جس کے وہ اس غلط مطلب نے، اس جاہ موہ نے اس کے اوپر غلبہ پا رکھا ہے، اس کو غلام بنا لیا، ملمہ کاری کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور رجل سموح اس کے مقابلے میں اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو ہاتھ کی میل سمجھتا ہے۔ وقدر علی کظم الغیظ، اور وہ غصے کی حالت پر کنٹرول پاتا ہے، قدرت ہوتی ہے اسے کہ اگر اس غلط حرکت کے نتیجے میں غصہ آئے بھی تو صحیح تو اپنا غصہ کنٹرول میں رکھ لیتا ہے۔ کاظمین الغیظ۔ وجعل المظلمۃ کأن لم یکن شیئا مذکورا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمینی حرکت ہو رہی ہے یا ظلم ہو بھی رہا ہے تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، گویا کہ معاملہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنی نیچ حرکت ہے کہ اس نیچ حرکت کا کیا جواب دیا جائے۔ فذلک الذی، یہ آدمی وہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تاہ علی المطلب الدنی، وہ غالب ہے اس پست مطلب کے اوپر، وتجبر وعرف نفسہ، اور اس کا نفس اور اس کا قلب وہ اس کو پہچان کر اس پر غالب آ گیا، اکبر من ان یطیع فی امثال ذالک، اس سے زیادہ کہ وہ ان کی اطاعت کرے، اس غلط کاموں کے پیچھے جائے، تو وہ پست حرکتیں نہیں کرتا، اس کے دل کا بڑا پن اسے برداشت کرتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب شاہ صاحب نے دو ایسے انسانوں کا جائزہ لیا ہے کہ جو کمینی عادتیں جس کو غلام بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مسلط ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو رجل سموح ہے، جو اس طرح کی پس حرکتوں پر غالب ہے۔ اب شاہ صاحب نے 6-7 مثالیں آگے دی ہیں اس سماحت کے مقابلے پر ان آدمیوں کی جن کے اندر ایسی حرکتیں ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں رجل زجور کا تذکرہ، وَكَم مِّن رَجُلٍ زُجُورٍ يَنْقَبِضُ بِأَدْنَىٰ مُصِیبَةٍ، ایک ایسا تنگ دل آدمی ہوتا ہے جو رجل سموح کے مقابلے پر دل اس کا بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ہر وقت ناراض غصے کی حالت میں، يَنْقَبِضُ بِأَدْنَىٰ مُصِیبَةٍ، معمولی سی مصیبت بھی آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، ناراض ہو جاتا ہے فوراً، زود رنج جسے کہنا چاہیے، اردو ترجمہ زود رنج۔ يَنْقَبِضُ بِأَدْنَىٰ مُصِیبَةٍ، ایسی ادنا مصیبت، چھوٹی سی کوئی تکلیف کہ لا یخلو عنہم الزمان، کہ مصیبت عنہا ہونا چاہیے، کہ وہ مصیبت جو ہے زمانے کے تغیرات و تبدلات کی اساس پر وہ مصیبت آتی رہتی ہے۔ آدمی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو چیلنج پیش آتے رہتے ہیں، تو کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی آ جائے جو زمانے کے تغیرات و تبدلات کی وجہ سے آتی رہتی ہے تو وہ بھی اسے برداشت نہیں ہوتی، اسے وہ بہت بڑی مصیبت لگتی ہے، اسے برداشت نہیں کرتا۔ اور ولا یسع ذالک اسرۃ جبینہ، اس کے جو ماتھے کے بل ہیں نا ان کے اندر کشادگی پیدا نہیں ہوتی، زود رنج آدمی بس ہر وقت چڑچڑا اور ماتھے پہ بل، ذرا سی مصیبت آ جائے تو شور شرابہ، تو یہ رجل سموح کی ضد ہے، یعنی اس میں گویا کہ سماحت نہیں ہے، وہ بہت ہی زود رنج آدمی ہے، ذرا سی مصیبت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اسی طرح ایک دوسرا آدمی وَكَم مِّن رَجُلٍ رَدِّيٍّ رَجَا لا يقدر فی نفسه الا ضیاعا وہلاکا ومغلوبیتا ومہانتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کتنے ہی آدمی تم نے دیکھے ہوں گے جو امید کے اعتبار سے انتہائی ردی قسم کے ہوتے ہیں، پر امیدی ان کے اندر ہوتی نہیں، ہر وقت انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی ہلاک نہ کر جائے، ہر وقت وہ مغلوبیت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کہیں بھی چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار، ان کی امید بالکل ہی پست اور ردی ہوتی ہے، پر امیدی نام کی کوئی چیز نہیں، بس ہر وقت مایوسی کی باتیں سنو، بس یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، یوں ہو جائے گا، ومحانتاً، اور ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہتا ہے وہ کہ بس جو بھی میری پٹائی کرے میں پٹنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو ذلیل ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو جس آدمی میں ہر وقت ایسی ردی قسم کی امیدیں ہوں، پست قسم کی ہوں، مغلوبیت، ذلت، رسوائی، ہر طرح کے جوتے کھانے کے لیے تیار ہو، تو وہ رجل سمو تو نہیں ہو سکتا، اس نے تو ذلت خود قبول کر رکھی ہے۔ ایسے ہی تیسرا آدمی کم من رجل شحیح النفس، ایک آدمی، کتنے ہی آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو شحیح النفس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں پرلے درجے کے، لا یکاد یسمح بدرہم او بتکرمۃ، ایک معمولی سا ٹکا بھی کسی کو دینے کے لیے حساب کتاب میں کسی کے پاس پائی ہو، ٹکا ہو، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ بخیل آدمی ہے۔ بدرہم، شاہ صاحب نے کہا ہے، درہم تو آج کل کافی پیسوں کا ہوتا ہے، تو اتنا بھی کوئی چیز کسی کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے کسی کے پاس رہ جائیں تو دل کو ہوکا چڑھتا ہے کہ وہ میرے پیسے دوسرے کے پاس رہ گئے، بخیل آدمی، کنجوس۔ حالانکہ سمیع آدمی جو ہے وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں یار، 10 5 20 روپے آگے پیچھے ہو گئے تو کیا ہوا۔ او بتکرمۃ، یا اسی طریقے سے بخیل نفس کی ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی کہ اس کے کسی کی عزت پسند نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی عزت میں، کسی کو عزت مل رہی ہو تو وہ اس عزت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملی، اسے کیوں مل گئی، شحیح النفس ہے نا۔ اسی طریقے سے او بتقدمۃ فی مشی و جلوس، سڑک پر چل رہے ہیں تو کوئی آدمی تھوڑا سا آگے چل گیا تو اس پر ناراض کہ اے مینوں اگے کو کٹ کے اگے کیوں نکل گئی، یہ گڈی میرے تو اگے کیوں نکلی، بس مقابلہ بازی شروع ہوگی، شحیح النفس ہے نا۔ ابھی سینکڑوں گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں، بندے آتے ہیں نکل جاتے ہیں، یا ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی آگے چلا گیا تو آگے چل رہا ہے تو کیا وہ مسئلہ ہے، لیکن برداشت نہیں ہے کیونکہ شحیح النفس ہے۔ ایسے ہی جلوس میں، یعنی کسی جگہ بیٹھنے کے معاملے میں کہ جی مین کرسی پہ یہ کیوں بیٹھ گیا، یہاں پر تو مجھے بیٹھنا تھا، مجھے فلانی جگہ بٹھایا، دوسرے کو فلانی جگہ بٹھایا، وہ مجلس میں یہ دیکھتا ہے کہ میری کرسی کہاں ہے، بھائی جہاں بھی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، لیکن شحیح النفس جو ہے نا وہ اسی چکر میں ہے۔ تو یہ جو پست حرکت ہے شحیح النفس، اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَم مِّن رَجُلٍ ہلوع، کتنے ہی آدمی ہوتے ہیں جو ہلوع، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، خلق الانسان ہلوعا، اور اس کی تشریح بھی خود اللہ نے کر دی ہے، وہی جملے یہاں پر لائے ہیں شاہ صاحب، اذا مسہ الشر کان جزوعا واذا مسہ الخیر کان منوعا۔ اس کا حال یہ ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتے تو ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، کانا جزوعا، پوری دنیا سر پہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، ذرا سی کوئی تکلیف پہنچے، تاجر صاحب کو اپنی تصوراتی نفع کے مطابق نفع نہیں ملا، پلاٹ اس پر نہیں بکا تو بس مر گیا، پرافٹ نہیں ہوا جی،
معیشت تباہ ہو گئی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور واذا مسہ الخیر، اور اگر اسے کوئی مال شال مل جائے تو کانا منوعا، تو پھر اتنا تکبر اور اتنا بڑے ہوتے، میں پاٹے خان، میرے مقابلے سے کون ہے، اپنے آپ کو اکڑ کر بڑا بنا لینا۔ وہ تو قرآن نے خود یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ انسان عام طور پر کیا ہے، اس کے اندر ہلوع ہے، شر میں پہنچے تو شور شرابہ کرتا ہے، خیر پہنچے تو اکڑ جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا آدمی جس کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، ضعیف الصدر، یملأ صدرہ الجزع فی الاول، شر آ جائے تو شور شرابے رونے پیٹنے سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے، اور دوسری یعنی اگر خیر آ جائے، مال آ جائے تو پھر وہ تکبر اور غرور کی انتہا پر ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، پاٹے خان بن جاتا ہے۔ پانچواں ایک اور بھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے رجل سمو کے مقابلے میں، وَكَم مِّن رَجُلٍ إِمَّعَةٍ، آج کل تو تقریباً یہی منظرنامہ ہے جس کا شاہ صاحب نے یہاں نقشہ کھینچا۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ امعاء ہے، امعاء کی تشریح شاہ صاحب نے آگے کی ہے۔ ویسے تو امعاء کہتے ہیں کہ جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ اس کی رائے لائی لگ ہو، جس نے ادھر نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، دوسرا آ گیا اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ اذا ابصر قوما فی رفاہیۃ، جب وہ کسی قوم کو دیکھے کہ بڑی خوشحال ہے، آج کل حکومت میں ہے یہ پارٹی، تو داخل فی تضاعیفہم، تو ان کے اندر داخل ہو جائے گا، فوراً دھڑا دھڑ سرکاری پارٹی میں سب شامل ہو جائیں گے۔ اور وعد نفسہ منہم، اپنے آپ کو ان میں سے شمار کرے گا کہ میں تو اسی پارٹی کا بندہ ہوں۔ وَأَظْهَرَ مُنَاصَحَتَهُ لَهُمْ، اور اپنی خیر خواہی اور اپنی ساری جو آنیاں جانیاں ہیں وہ اس کی خیر خواہی میں ظاہر کرے گا کہ واجبہ میں تو بس، چونکہ وہ آج کل برسر اقتدار ہے تو بس اس کے لیے۔ وَإِذَا انْقَلَبَ بِهِ الزَّمَانُ، زمانہ بدل جائے اور وقت ترو، اور وہ پارٹی بیچاری فقیر ہو جائے، تو اب غزاہم، تو ان کے خلاف فوراً کھڑے ہو کر بغض کا اظہار کرے گا، وآذاہم، ان کو تکلیفیں پہنچائے گا، بکل ما یبلغ یدہ الیہ، جہاں تک بھی ان کا ہاتھ پہنچے، زبان پہنچے، ہر ممکن طریقے سے، کیونکہ یہ پارٹی تو اب شکست خوردہ ہو گئی، لہذا جتنی بھی اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اس کو پہنچائے، یہ ہے امعاء۔ اور وخالل غیرہم، اور جو اس پارٹی کے مخالف لوگ ہیں ان سے یاریاں اور دوستیاں اور تعلقات گانٹھ لیتا ہے، یہ رجل امعاء ہے، جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی رجل سمو نہیں ہے، باوقار نہیں ہے، پست آدمی ہے کہ ہر چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہے، اور ماشاءاللہ پورے 75 سال کی تاریخ اسی بات کی گواہ ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام، اس کو کہتے ہیں رجل امعاء۔ اب حکمرانی کے لیے تو رجل سموح کی ضرورت ہے، اور یہ کیا ہے، اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ جو چڑھتی پارٹی ہے اس کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی وہ پارٹی بدلی تو دوسرے کے ساتھ ہو گیا، اس کی ساری برائیاں کرے گا۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ کم من رجل عبوس، کتنے آدمی تم نے دیکھے ہوں گے کہ جو منہ چڑھے، تیوریاں چڑھی رہتی ہیں ماتھے پہ، عبوس کہتے ہیں کہ بس نک چڑھا کہہ لو، ہر وقت ماتھے کے اوپر غصہ، تیوریاں، لا ینتشر اسرۃ جبینہ، کسی بھی مرحلے میں اس کی پیشانی کی جو لکیریں ہیں وہ نہیں ختم ہوتی، کانہ محزون او غضبان، دو ہی کیفیتیں ہوں گی، یا تو وہ محزون، ہر وقت حزن اور غم کی حالت میں ہے، اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس کے ناراضگی، بس ہر وقت منہ چڑھا،
یا غصے کی حالت میں ہوتا ہے جی، تو یہ بھی رجل سموح کے مقابلے پر آدمی ہے۔ وَكَم مِّن رَجُلٍ، ساتواں وہ آدمی ہے، کتنے ہی ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ لا یستطیع ان یجاوزہ من جریمۃ عدی بہا علیہ، کسی نے اس کے خلاف کوئی چھوٹا موٹا جرم کر لیا، اس کو کچھ چھیڑخانی کر لی، تو مجال ہے کہ کوئی اس کو نظر انداز کرے، ضرور بدلہ لے گا، چاہے کسی نے ویسے ہی ہاتھ لگایا ہو تو وہ بھی مارے گا ہاتھ۔ تو دل وسیع نہیں ہے نا، ہاں جی، معمولی سا بھی کوئی اس کے خلاف کسی نے کوئی جرم کر لیا تو بس اس کی ایسی تیسی۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ان کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے، یہ رجل سموح کے مقابلے میں بد اخلاقی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو رجل سموح ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کی شاہ صاحب نے یہاں صفات بیان کی ہیں۔ اما الرجل السموح فإنہ وقور، وہ بہت زیادہ باوقار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وقار ہوتا ہے اپنی ذات میں۔ متحمل، اس کے اندر بہت زیادہ برداشت ہوتی ہے، بردبار ہوتا ہے اور بات کو برداشت کرتا ہے۔ کاظم الغیظ، غضب اور غصے کی حالت کو، غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ جید العمل، اچھی امیدیں رکھتا ہے، پر امید رہتا ہے، ناقص قسم کی امیدیں، ردی اور رجا نہیں ہوتا، ہر معاملے میں اور پہلو میں جو امید کا پہلو ہے اسے پیش نظر رکھتا ہے۔ ثابت القلب، دل اس کا ثابت قدم رہتا ہے۔ نافذ العزیمہ، جو عزم اور ارادہ کر لے اس کو کر کے چھوڑتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کی، لا یحولہ امر، جو اس نے ارادہ باندھ لیا، عزم کر لیا، تو کوئی کام اس کو ڈرا نہیں سکتا۔ کوئی امر ایسا ہے، کام ایسا ہے جو بہت بڑا ٹارگٹ، بہت اونچا ہے، تو وہ اس کو ہولناکی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ ولا یزعجہ شیء عما هو علیہ، اور جو اس نے پختہ رائے قائم کر لی ہے تو کوئی چیز بھی اس کو اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ سوچ سمجھ کر جو اس نے عزم اور ارادہ کر لیا وہ اس کو نافذ کر کے چھوڑتا ہے۔ نافذ العزیمہ۔ عظیم الجود، بہت زیادہ سخی ہوتا ہے، سخاوت بھی ہے، پوری عظمت کے ساتھ اس کے اندر ہوتی ہے۔ واسع المغفرہ، لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ مغفرت، معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت شاہ صاحب نے کی، لا یناقش فی شرکت و قسمت، کہیں شریک ہوئے ہیں، مشترکہ ہے کام، یا کام کی کوئی تقسیم ہو رہی ہے تو ان میں زیادہ مناقشہ، جھگڑا نہیں کرتا، جو بھی اس کے حصے میں آ جائے تو کہتا چلو کاموں کی تقسیم ہو رہی ہے تو ان کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ کے ذمے لگ جائے، تو اس میں مناقشہ یہ نہیں کرتا کہ نہیں میں نے تو یہی کام کرنا ہے، میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ کیونکہ جو رجل سموح وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کام بھی دے دو تو وہ کام سلیقے سے کرے گا، وہ اس بات پر تنگ دل نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کام کیوں دے دیا، تمہیں یہ کام کیوں دے دیا، فلانے کو یہ دے دیا، فلانے کو یہ دے دیا، فلانے کو فلانا عہدہ مل گیا، مجھے یہ عہدہ مل گیا، تو یہ ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ واسع المغفرہ۔ متواضع الطبیعہ، اس کی طبیعت میں تواضع ہوتا ہے، اسی لیے تواضع کی تعریف وہاں حجت اللہ میں بھی ایک جگہ شاہ صاحب نے کی تھی کہ کبر نفس کے ساتھ، یعنی نفس کی بڑے پن کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا۔ ایک ہے ذلت اور کمینگی کی وجہ سے تواضع اختیار کر رہا، وہ تواضع نہیں ہے، وہ تو بد اخلاقی ہے۔
اور اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہے، القریحہ، لین القریحہ، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں نرمی ہے۔ یہ اوصاف ہیں رجل سموح کے، جس کے اندر سماحت کا خلق پایا جاتا ہے۔ پھر اس پورے اخلاق سے ایک ابہام ہو سکتا ہے کہ اتنا بیچارہ شریف آدمی ہے رجل سموح، تو کسی سے نہ انتقام لینا، نہ کسی سے کوئی ناراضگی کرنا، اس طرح کا شاید بندہ ہوگا۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں، یہ سماحت نہیں ہے۔ ان تمام اخلاق کے باوجود وَإِذَا انتَقَمَ مِن مَظْلَمَةٍ، اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کا انتقام لیتا ہے، ذو انتقام من مظلمۃ، اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کا انتقام لیتا ہے۔ لیکن یہ انتقام لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا، یہ ہے بڑی اہم بات۔ فذالک، پہلی بات تو یہ کہ بعد تمثل الانتقامی، کہ یہ انتقام کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے۔ انتقام کی حالت ایک اپنے پورے مثالی وجود کے ساتھ اس کی نظروں میں متعین ہو کہ یہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے۔ اور والذی منہ الانتقام، اور وہ مخصوص بندہ کون ہے یا جماعت کون سی ہے جس سے انتقام لیا جانا ضروری ہے۔ اور والفعل، اور اس فعل کا متعین کرنا بھی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انتقام لینا ہے۔ اپنی ذات کا تو انتقام نہیں لیتا ہے، وہ تو معاف کرتا ہے، لیکن انسانیت پر ظلم ہو رہا ہو، کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہو، اجتماعیت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو اس فعل کا تعین کرنا ضروری ہے کہ بھئی کس فعل کی وجہ سے مجھے انتقام لینا ہے، یہ بھی تعین کرتا ہے پہلے انتقام لینے سے پہلے۔ لأجلہ الانتقام عند نفسہ کالشیء الحقیر التافہ، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ کام بہت چھوٹا سا ہے، حقیر ہے، لیکن وہ جو دوسری انسانیت، دوسروں کے لیے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ظلم کیا ہے اس نے تو اس ظلم کا بدلہ تو لیا جانا ضروری۔ اور یہ انتقام لیتا ہے اس وقت بعد ان یروزہ ریاضت الرائز القوی الماہر فرسہ، گھوڑا جو ہے اس کو تیار کرنا، ریاضت کرانا، گھوڑا چابک دست تیز ہو تو جنگ کے لڑی جا سکتی ہے۔ تو اب جس سے انتقام لینا ہے تو اس سے انتقام لینا تبھی ہے کہ جب وہ ایک ماہر فرد کے طور پر اس مشقت اور ریاضت کو عمل میں لانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے گا۔ انتقام کی خواہش ہو لیکن کوئی تیاری نہیں کی، بغیر تیاری کے کیا ہے، انتقام لینے چل پڑا۔ وبعد ان یوقعہ فی الوعر والسہل ویجعلہ کالتبن والحشیش، اس کے بعد انتقام لیتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے اس کے لیے ضروری کہ وہ ہر طرح کے حالات میں، آسانی ہو یا مشکل ہو، ٹارگٹ طے کر لیا کہ فلاں ظالم طبقے سے انتقام لینا ہے جی، تو وہ انتقام لینے کے لیے یہ اس نے پہلے سے طے کر لیا کہ چاہے کسی مشقت میں پڑنا پڑے، کوئی پیچیدہ گھاٹی میں، پہاڑی علاقے میں جانا پڑے یا کھلے میدان میں جانا پڑے، ہاں جی، تو اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنا ایسے ہی ہو جیسے گھاس پھوس کو روند دینا۔ انتقام تو انتقام بغیر غضب کے نہیں ہوتا۔ تو غضب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ وہ نہیں، رائے کلی آگے ایک اور وضاحت آ رہی، مصلحت کلیہ کے بغیر نہیں، مصلحت کلیہ کی بنیاد پر وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔
لا یستطیع عنہ حولا ولا عنہ محیصا، کہ چھوٹی موٹی چیزیں تو مقابلے میں آتی رہتی ہیں، اور جب آپ انقلاب لا رہے ہیں، انتقام دشمن سے لینا چاہتے ہیں، سرمایہ پرستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی بہت تکلیفیں تو آیا ہی کرتی ہیں، جس سے کسی قسم کا بھاگنا، ادھر ادھر ہونے کا اندیشہ وہ نہیں ہو سکتا، ممکن استطاعت نہیں ہوتی۔ تو مقابلہ کرنا ہے ہر طرح کے مشکل اور آسان حالت میں، گرم سرد ماحول میں، مقابلے کی نوعیت میں، اسے ہر حال میں کام کرنا ہے۔ اور وَبَعْدَ أَن يَعْرِفَ فِي الْانتِقَامِ مَصْلَحَةً كُلِّيَّةً، اور انتقام لیتے وقت وہ یہ بھی سمجھے کہ اس میں مصلحت کلیہ کیا ہے، اجتماعی مفاد عامہ کیا ہے، یجب علیہ نصبها و اقامتها، تو اسے وہ مصلحت جو ہے اسے اپنا نصب العین بنانا ہوگا، اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ چار پہلوؤں کے بعد جب یہ چیزیں طے ہو جائیں، انتقام کیا لینا ہے، کس سے لینا ہے، کس وجہ سے لینا ہے، پوری مہارت اور پوری تیاری کے ساتھ لینا ہے، جماعت بنانے، جدوجہد، تربیت یافتہ طاقت اور قوت پیدا کرنے، ہر طرح کے آسان اور مشکل معاملات کے باوجود انتقام لینا ہے، اور یہ کہ مصلحت کلیہ کیا ہے اس انتقام لینے کی۔ تو رجل سموح انتقام لیتا ہے لیکن مصلحت کلیہ کے اساس پر۔ اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ سماحت یہ نہیں ہے کہ آدمی انتقام لینا چھوڑ دے، وَلَيْسَتِ السَّمَاحَةُ عَدْمَ الْانتِقام، سماحت انتقام نہ لینے کا نام نہیں ہے، اور نہ لے کس وجہ سے نہ لے، لِوَهْنِ الْأَرْكَانِ، اس کے ارکان ہی کمزور ہیں، اعضاء جو اس کے ہیں ان میں کمزوری ہے، او تقاعد النفس عن مقاومۃ الاشداء، بڑا بھاری طاقتور دشمن اس کے مقابلے پہ اس کا نفس بیٹھ گیا، جس کو قرآن حکیم نے قائدین کہا ہے۔ ایک وہ ہیں جو مجاہدین ہیں اور ایک وہ قائدین ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کہ جن کا نفس تھک ہار کر بیٹھ گیا کہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں تو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ دشمن کی طاقت، اس کی قوت، اس کی شدت کو دیکھ کر بیٹھ جانا۔ تو جو آدمی تقاعد نفس کے مرض میں مبتلا ہے، اب وہ کہے کہ جی میں نے انتقام نہیں لیا، تو یہ انتقام نہ لینا اس وجہ سے یہ سماحت نہیں ہے۔ او عدم التأثر من المصیبہ، سماحت یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مصیبت آئے تو اس مصیبت کی اثر آفرینی کو محسوس ہی نہ کرے۔ پیچھے کہا تھا نا کہ ادنیٰ مصیبت پر شور شرابہ مچانے والا وہ رجل سمو نہیں ہے۔ اب سماحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کو مصیبت کی اذیت اور تکلیف جو ہے وہی محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ لصفہن، یا تو بے وقوفی کی وجہ سے، ایسا بے وقوف ہے کہ اس کو جو مصیبت پہنچ رہی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے، بے حس ہو گیا۔ وغفلۃ، یا کسی غفلت کی وجہ سے، اور رکونی نفس، یا نفس کے جھکاؤ کی وجہ سے، واضطراح طبع، یا طبیعت کی پستی کی وجہ سے، وہ تکلیف کو تکلیف ہی نہیں محسوس کر رہا، اس کو جوتے لگ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی میں تو بہت اچھا ہوں، پاکستان بڑا ترقی کر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے تو اس ذلت کو ذلت نہیں سمجھ رہا، مہنگائی میں پس رہا ہے، کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بے وقوف ہے۔ تو سماحت نفس یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی انتقام اس لیے نہ لے کہ جی چونکہ
مصیبت مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی، مجھے تو دودھ شہد کی نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو یہ سماحت نہیں ہے۔ ایک ہے انتقام لینے کی حکمت عملی، مصیبت کی شدت محسوس ہے، لیکن انتقام لینے کی حکمت عملی، انقلاب کی ذمہ داری، جدوجہد کی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا اسے کچھ بھی۔ اولی تبذیر عدم ضبط الاموال وسوء التدبیر، یا اس لیے انتقام نہیں لے رہا، یا سماحت کے حوالے سے اس کی سوچ صحیح نہیں ہے کہ اسے مالی نظم و ضبط کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر فضول خرچی ہے، کیونکہ مالیاتی ڈسپلن نہیں ہے، عیاشی بہت ہے، قرضوں پہ قرضے چڑھا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ مالی ضبط و نظم و ضبط موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے تبذیر خرچ کر رہا ہے۔ وسوء تدبیر، سسٹم کی خرابی ہے۔ تدبیر کا ترجمہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نظام سے کرتے ہیں، تو سوء تدبیر، سوء نظام، نظام کی خرابی کی پرواہ نہیں ہے اسے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ سماحت کی بات نہیں ہے۔ سمی آدمی جو ہوتا ہے وہ انتقام لیتا ہے، مصلحت کلیہ کی اساس پر ہر ایک ظلم کی اثر آفرینی کو بھی سمجھتا ہے، اور اس کے لیے جو لوازمات اور تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک رجل سموح جو ہوتا ہے وہ جواد بھی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اور جواد اس آدمی کو کہتے ہیں هو الذی یقف المال بین یدی قلبہ کالزارع المسکین الحقیر المملوک، کہ جس کے دل کے سامنے اس کا مال بہت ہی مسکین حالت میں کھڑا ہوتا ہے، حقیر حالت میں ہوتا ہے، ایسا مملوک کہ ان شاء قتلہ وسفک دمہ، چاہے تو اس مال کو قتل کر دے اور اس کا خون بہا دے، یا جو چاہے مرضی کرے۔ والقلب متجبر علیہ، اپنے مال پر قلب غالب ہو، دل سے نہ مال لگایا ہوا ہو۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں پر کوئی حسد نہیں کیا جا سکتا، غبطہ کیا جا سکتا ہے، الا فی اثنتین، دو آدمی۔ رجل آتاہ اللہ مال، اللہ نے اسے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتہ، اسے تسلط اور طاقت دی ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، انسانیت کی ضرورت پورا کرنے کی، تو اس آدمی پر رشک کرنا چاہیے۔ تو وہاں سلطہ علی ہلاکتہ کا لفظ بخاری میں۔ والقلب متجبر علیہ عالم بہ محیط من جمیع جوانبہ، وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کا جہاں چاہے استعمال کرتا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اسے رجل جواد کہتے ہیں، سموح بھی ہے اور جواد بھی ہے، سخی بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے نا کہ سب سے دنیا میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ اجود الناس وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب یہ سماحت کی پوری تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُسَمَّى هَذِهِ الْخَصْلَةِ، اس سماحت جس کی یہ ساری صفات ہیں، اس خصلت کو شریعت میں الخلق الحسن کہا جاتا ہے، اچھے اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے احسنہم خلقاً، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ رجل سموح جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر حسن خلق۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ حسن الخلق، حسن الجوار یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار، کہ اچھے اخلاق اور اچھا پڑوس شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ دو باتیں، حسن خلق یعنی جس میں سماحت نفس موجود ہو اور جس میں اچھا پڑوسی بننے کی صلاحیت ہو، تو اس سے آبادیاں وہ زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہیں، وسعت اختیار کرتی ہیں عمرانیات سے۔ اور وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور جب ایسا معاشرہ جس میں رجل سموہ جیسے لوگ حسن اخلاق والے ہوں تو عمروں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے کی جن کے اندر اوصاف پیچھے بیان کیے ہیں 7-8 قسم کے، اسی لیے ان کی عمریں بڑی تھوڑی ہوتی ہیں، جلدی مر کھپ جاتے ہیں، اور ان کی جو سوسائٹی ہیں وہ آباد نہیں ہوتی، بے آباد ہوتی ہے، کیونکہ سارے ہی کنجوس جمع ہو گئے، سارے بخیل جمع ہو گئے، سارے ہی کمینہ صفت جمع ہو گئے، سارے ہی مطلب دنی کے غلام بن گئے، تو پھر یہی کچھ ہوگا، آبادی تھوڑی ہوگی، وہ تو کھینچا تھانی ہوگی جس کا جہاں داؤ لگے گا۔ اور اگر وہ ذرا سی بات پر چڑ جائیں کہ کوئی آگے کیوں نکل گیا، کوئی گفتگو میں آگے کیوں نکل گیا، کوئی بیٹھنے میں اس نے اچھی سیٹ کیوں سنبھال لی، تو وہ آبادی تھوڑی بسے گی، وہاں تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو تیسرا خلق سماحت ہے، جس کو شریعت کے اندر الخلق الحسن کہا جاتا ہے۔ چوتھا خلق الشجاعہ، بہادری۔ عربی زبان میں یہ لفظ شجاعت نہیں ہے، شجاعت ہے۔ شجاعت کا لفظی معنی تو ہے دل کا مضبوط ہونا، جرأت مند ہونا، قوت والا ہونا، نا امیدی کے موقع پر بھی قلب کا کیا ہے، بہادر ہو کر صحیح فیصلے کرنا۔ شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے شجاعت کی، توسق القلب واشتدادہ عنہ مقاومۃ المصائب الداہمہ والنوائب الدامغہ۔ بہادری کہتے ہیں کہ دل کی مضبوطی، دل کا اعتماد، اور جو مصیبتیں اس پر پڑیں یا اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے قلب کے اندر شدت کی جرأت اور ہمت موجود ہو۔ اور یہ کب ہے؟ ان امر بمقاومۃ الرأی الکلی، رائے کلی نے حکم دیا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، یعنی اجتماعی مفاد نے۔ بہادری کا تعلق اجتماعی مفاد کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی مصلحت البالغہ، ایسی مصلحت جو تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس مصلحت بالغہ انتہا درجے کی مصلحت اور رائے کلی مفاد عامہ کی اساس پر مقابلہ کرنے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے، آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دل تیار ہو، اس کو کہتے ہیں بہادری۔ ایسے طریقے سے کہ لا یعجز عن مقابلۃ شدۃ، مخالفت کی شدت اس کو عاجز نہ کر سکے، اور نہ ہی ایک لمبی مدت کی اسٹرگل اسے بٹھا سکے۔ بہادری کے لیے یہ ضروری ہے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جس سے مقابلہ ہے اس کی شدت انسان کو تھکا نہ دے، بہادر آدمی اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ مصیبت بھی ایک لمبی مدت تک مسلط ہونے والی ہو تو وہ اس کو تھکا کر بٹھا نہ دے، مقابلہ جاری رہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بہادری ہے نا، اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ علمی طور پر انسان کو معلوم ہے کہ یہ ہونا چاہیے،
مسئلۃ کلیہ کا یا رأی کلی کا علمی طور پر جان لینے کا نام بہادری نہیں ہے۔ وذالک، شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا بڑا فلسفی مزاج، فکری مزاج، کہ ان الرجل قد یعلم، وہ جانتا ہے بمکان نفع، کہ یہ کام کرنے میں یہ نفع ہے، او بانتفاع ضر، یا فلاں نقصان کو، فلاں ظلم کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لو کابد و وصل بعد المقابلۃ الی مطلوبہ، اگر وہ مقابلہ کرے اور جد و جہد اور مقابلہ کرنے کے بعد اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، علمی طور پر اسے پتہ چل گیا، مثلاً اسے پتہ چل گیا کہ ریاست قائم کرنا، حکمران بننا، یا بہت زیادہ مال جمع کرنا، اس کے علمی فائدے، اس کے فکری فائدے اس کے سامنے بالکل واضح ہے مثلاً۔ او کل اجر الجلیل عاجلا، یا یہ کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو مستقبل میں اسے اس کا بہت فائدہ ہوگا، یا علمی طور پر اسے پتہ چل گیا جی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے یہ فائدے ہیں۔ غلبہ دین کی اصطلاحات خوب یاد کی ہوئی ہیں، انقلاب اسلامی کا بھی پتہ ہے، اس کا فلسفہ جتنا مرضی سن لو، علمی طور پر بڑا علامہ ہے، وہ اس پر بڑی اچھی تقریر بھی کر سکتا ہے۔ او تمہید الملک علی وجہ تقتضیہ الحکمہ، یا علمی طور پر اسے پتہ چل گیا کہ حکمرانی اور بادشاہت حاصل کرنا جو حکمت کا تقاضا ہے کہ اچھے حکیم لوگ جو ہیں وہ حکمران بن جائیں، تو اس کی تمہید کا بھی پتہ چل گیا۔ او تخلیص نفسہ من قتل او سلب او عار او غیر ذلک، یا علمی طور پر اسے پتہ چل گیا کہ قتل سے اپنے آپ کو بچانا، یا لوٹ مار سے بچانا، شرمندگی سے بچانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام علمی طور پر یہ ساری باتیں اسے پتہ چل گئی۔ افکار بھی بڑے اونچے ہیں، دلائل بھی بڑے اونچے ہیں، معلومات بھی سب کچھ ہیں، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں ثم یضعف عن المقابلۃ لانخزاع القلب، لیکن وہ مصیبت اور مشقت جو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہیں، جب اس کا موقع آیا تو وہاں ٹھس، لانخزاع القلب، دل کی کمزوری کی وجہ سے، دل کمزور ہے، تو علمی طور پر تمام معلومات حاصل کر لینے سے کیا ہوگا؟ لجند الطبیعت عند مطالبتها الراحہ العاجلہ، اس لیے کہ اس انسان کی جو طبیعت کا لشکر ہے اسے تو بڑی جلدی کا نفع چاہیے، وہ کہتا ہے راحت ملے، آسانی ملے اور عاجلہ ہو، بس فوری۔ تو اس وجہ سے دل اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہا کہ یہ مصیبت مشقت برداشت کرنی ہے جو علمی طور پر ہمیں معلوم ہو گئی ہے، حکمرانی ہے، کوئی اللہ کے دین کے غلبے کا فائدہ ہے، بادشاہت حاصل کرنی ہے، کوئی اور باقی کام کرنے، دل کمزور ہے، ٹھس ہوا ہے۔ ولو بمعصیت الحکیم الدماغی، اگرچہ اس کے دماغ کا حکیم اس کو کہتا ہے اٹھ بھائی انقلاب لے آ کی توں، لیکن وہ بیچارہ فلسفہ جتنا مرضی سن لو، حکیم دماغی اس کو بہت مشورے دے رہا ہے، اور وہ یہ بھی بتلا رہا ہے بِإِهْمَالِ أَمْرِهِ، کہ اگر تم نے جسمانی طور پر کام نہیں کیا تو تمہیں نقصان ہوگا، تو علمی معلومات سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْقَلْبُ مُتَجَبِّرًا لَمَا اخْتَضَعَ لَهُ، اگر دل مضبوط ہے، اس کو طبیعت کے اس لشکر پر غلبہ حاصل ہے، تو پھر اس کے سامنے جھکے گا نہیں، لیکن اگر دل جھک گیا
تو وہ علم شلم بیچارہ ویسے ہی بس باتیں ہی رہ جائیں گی، اس کا عملی نتیجہ کچھ ظاہر نہیں ہوگا۔ پھر اس قسم کا آدمی جس کا دل جو ہے وہ کمزور ہو گیا، قد یزول صورت الحکم الذی نفذہ القلب، تو یہ حکم جس کو دل نافذ کرنا چاہتا ہے وہ کبھی صورت زائل ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کوئی ایک نئی صورت بنا لیتا ہے جو طبیعت کی راحت کے مناسب ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثل استحسان الفرار، یعنی جب قلب نے کیا ہے کہا کہ نہیں نہیں مقابلہ کرنا ہے، تو پھر وہ مقابلہ کرنے کے بجائے ایک نئی صورت دماغ میں پیدا کر لیتا ہے کہ اچھا اب اگر اس وقت میں یہ کام نہ کروں تو پھر کیا ہے، فرار کا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کوئی ایسا فلسفہ گھڑتا ہے جان چرانے کے لیے کہ کام نہ کرنا پڑے، جو کوئی فرار کا راستہ بیچ میں سے نکال لیا جائے، اس کے لیے بھی اس کے پاس بڑی منطق ہوتی ہے، پھر وہ اس کے مطابق کیا ہے کام کرتا ہے۔ اور کبھی وہ جو دل نے حکم نافذ کیا ہے وہ زائل نہیں ہوتا، وہ لگا رہتا ہے۔ پہلی صورت میں تو کوئی فرار کا راستہ نکالنے کے بعد دل نے جو حکم نافذ کیا تھا اس کو وہ زائل کر دیتا ہے، اور دوسری صورت میں وہ زائل نہیں کر پاتا تو حکیم دماغی مشورہ دیتا ہے، اور قلب جو ہے وہ یقضی علی وفق اشارتہ، اس کے اشارے کے موافق قلب فیصلے کرتا ہے، اور والطبیعۃ تعصی ولا تطیعها، جی طبیعت نافرمانی کر رہی ہے اور وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہی، ولا تطیعهما، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ دماغ کہہ رہا ہے یہ کام ہونا چاہیے، دل نے بھی کہا یہ کام ہونا چاہیے، لیکن جسم ساتھ نہ دے رہا ہو اور وہ نافرمانی کر رہا ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ رعشہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دماغ کی جو داخلی قوتیں ہیں وہ اس طبیعت کے ساتھ خفیہ طور پر کیا ہے، کہیں نہ کہیں دماغ میں خیال آتا ہے کہ دیکھو جی طبیعت نہیں چل رہی تو چلو جی کوئی نہ کوئی مزید اس میں نقطے نکال لیتے ہیں دماغ، حالانکہ قلب جو ہے وہ چیخ بھی رہا ہوتا ہے اور قوت طبیعہ میں تشویش بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور لیکن والدخلات دماغیہ مغشیۃ علیہا، جو دماغی داخلی قوتیں ہیں وہ اس کے اوپر اس کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں، اور یہ ساری حرکتیں راشے کا پیدا ہونا، گھبراہٹ کا پیدا ہونا، یا فرار کے راستے تلاش کرنا، اس حکم کو نظر انداز کرنے کے لیے کیا ہے کوئی نہ کوئی اور صورت دماغ میں بنا لینا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ لِعَدْمِ تَوَسُّقِ الْقَلْبِ، یہ دل کی غیر مضبوطی کی وجہ سے ہوتا ہے کام، کہ دل کے اندر دل مضبوط ہے تو بہادری ہے، دل ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو محض علم کی بنیاد پر بہادری نہیں ہوتی، وہ تو زیادہ زبانی بہادری ہوتی ہے، علمی طور پر بہادری کی بات ہوتی ہے۔ تو دل کی عدم مضبوطی کی وجہ سے یہ ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو دل کا طبیعت کے لشکروں پر نظم و ضبط اور ڈسپلن ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، دماغ کی قوتوں پر بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ تَوَسَّقَ وَضَبَطَ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر دل مضبوط ہوتا اور جو نفس اور عقل کی قوتیں ہیں اس ڈسپلن میں ہوتی تو یہ حرکتیں پیدا نہیں ہونی تھی۔ تو بہادری محض علمی طور پر معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف شاہ صاحب نے دوسری انتہا بھی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَتِ الشَّجَاعَةُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْمَوْتِ مُطْلَقًا، بہادری اس بات کا نام بھی نہیں ہے
کہ آدمی موت والے اقدامات کریں، بس بے سوچے سمجھے چھلانگ مار دے، بلکہ بہادری نام اس بات کا ہے کہ استیفاء المقصود بالمقابلہ، وہ جو ظلم کا انتقام لینا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو مقصد حاصل ہونا ہے مشقت کے ساتھ، اصل مقصد کا حصول ہے۔ مثلاً غلبہ دین کا ایک جملہ یہاں فرمایا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا اصل مقصد یہ ہے، صرف شہادت حاصل کرنا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو صرف شہادت برائے شہادت، موت برائے موت، یہ نہیں ہے بہادری۔ بہادری کا مقصد یہ ہے کہ موت بھی اگر قبول کرنی پڑے تو اس سے نہ ڈرے، لیکن مقصد ہے اس کو حاصل کرنا جو ٹارگٹ آپ نے متعین کر لیا، اور کبھی وہ مقصد موت کا اقدام کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کالتخلیص من عار الفرار، جیسا کہ آدمی اگر بھاگ جائے میدان جنگ سے تو اس میں جو شرم اس کو لاحق ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آدمی لڑ رہا ہے، پتہ ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہونا، لیکن اس لیے نہیں فرار اختیار کر رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ جی دیکھو جی میدان میں شرمندگی سے نہیں چھوڑ رہا۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، بہادری تو مقصد کا حصول ہے۔ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ الْإِقْدَامُ عَلَى الْمَوْتِ شَجَاعَةً، یعنی مقصد کے حصول کے لیے مشقت برداشت کرنا، اور اقدام علی الموت بھی اگر کرنی پڑے تو تب یہ بہادری ہوگی۔ وقد یفوت بالاقدام، بسا اوقات مقصد کا حصول موت سے فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ ہی مر گیا۔ مطلوب و مقصود تو غلبہ دین ہے، کشور کشائی ہے۔ شہادت حق سے مراد بھی کیا ہے کہ اصل ہے مقصد حاصل کرنا، اور مقصد کے حصول میں اگر موت بھی آتی ہے، شہادت بھی آتی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ موت یا شہادت شجاعت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اصل تو شہادت ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کا ہے، یعنی ایک شہید بھی جنگ لڑتا ہے غلبے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے، اس میں بھی اگر موت آ جائے تو ٹھیک ہے، موت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نہیں کہ مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مولانا سندھی نے یہی بات کہی کہ ایک انقلابی جب تک موت قبول کرنے کے ارادے سے دشمن کے منہ اور جبڑے میں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی نیت سے جدوجہد نہیں کرتا تو انقلابی نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے مرنا تو گھر میں بیٹھ کر کوئی گولا شولا مار لو تو شہید ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کبھی اقدام موت سے مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ہی نہیں رہے، شہید ہو گئے، تو وہ مقصد حاصل کرنے والے جو ایک جماعت ہو سکتی تھی وہی ساری کیا ہے، ختم ہو گئی، تو مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ کما اذا کان المقصود، مثلاً اگر مقصود تھا کوئی مال حاصل کرنا جس سے وہ عیش کر سکے، تو اس وقت اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد تو غائب ہو گیا نا، پھر تو فوت ہو گیا مقصد بھی۔ فلا يكون الاقدام حينئذ شجاعة اللهم الا اذا كان هناك عار ينضم بعد القصد، ہاں قصد اور ارادہ کرنے کے بعد اگر کوئی شرم اس کو ہو جانی تھی، اگر وہ فرار ہوا وہاں سے اور پھر مقابلہ کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کی طرف شاہ صاحب نے ایک جملے میں بڑی اہم حکمت والی بات بیان فرمائی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا، جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بعض مقامات پر بہادری ہوتا ہے، شجاعت ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو آدمی جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹا اس لیے کہ پلٹ کر دوسری طرف سے وہ کسی اور ٹارگٹ کو
پیش نظر لے گا، تو یہ گویا کہ پیچھے ہٹنا یا فرار اختیار کرنا، لیکن یہ اصل میں شکلاً تو فرار ہوتا ہے، لیکن عملاً کیا ہے، اس کی دوسری حکمت عملی ہوتی ہے، اس لیے وہ فرار بھی بہادری ہوتی ہے۔ اب پتہ ہے چاروں طرف سے گھیرے گئے، موت سامنے کھڑی ہے، اور پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اور نئی حکمت عملی نہیں بنا رہا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں وعدم الفرار لواہل الارکان جبراً، ایک آدمی بھاگ نہیں رہا اس لیے کہ اس کے اعضاء کی کمزوری ہے، تو یہ تو بزدلی ہے، اس کو بہادری نہیں کہیں گے۔ موقع محل کی نسبت سے بہادری کا بڑا بنیادی ہدف ہے کہ رأی کلی یا مصلحت بالغہ اور یا مقصد کے حصول کے لیے مشقت برداشت کرنا، دل کا مضبوط ہونا، اس کے اندر کیا ہے، مقابلے کی جرأت اور طاقت کا ہونا ہے۔ شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ولیست الشجاعۃ عندنا، ہمارے نزدیک بہادری یہ بھی نہیں ہے کہ ان یکون الرجل فظا غلیظا، کہ آدمی بہت ہی زیادہ سخت دل ہو اور بدگو ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، الدخیل علی المناقشہ والجدل، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر دخل اندازی، ہر پھڈے میں میدان میں اترا ہے، اس کو بہادری نہیں کہتے۔ زور زور سے بولنا، غصے کا اظہار کرنا، ہاں جی، سخت دلی کا اظہار کرنا، یہ کوئی بھی بہادری کی بات نہیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں بہادری ہمارے نزدیک یہ بھی نہیں ہے ولا ان یکون متحورا سفیہا لا یبالی فیما یضع نفسہ من غیر غرض مہمن، ایسا آدمی جو اپنے اعمال کے اعتبار سے بغیر سوچے سمجھے کسی معاملے میں چھلانگ مار دے، اسے کہتے ہیں متحور، نہ کوئی سوچا نہ غور و فکر کیا، بس ایک معمولی سا اتفاق ہوا اور اس نے کیا چھلانگ مار دی، اسے کہتے ہیں متحور۔ سفیہن، بے وقوف، کوئی عقل نہیں، کوئی سوچا نہیں، جذباتی نعرے کے پیچھے لگ گیا، اسے یہ پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ وہ اپنی جان کو کہاں ضائع کر رہا ہے، کہاں رکھ رہا ہے، اور کوئی اہم غرض اور مقصد اس نے زندگی کا متعین نہیں کیا، تو اسے بھی بہادری نہیں کہتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے نزدیک بہادری یہ بھی نہیں ہے کہ ولا ان یکون شحیحا، کہ ایک آدمی جو ہے بخیل ہو، شحیح، لا یدعہ لذۃ ما ان ینجا عن المہلکۃ، ایسی کہ کوئی لذت اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، مثلاً مال کی لذت ہے، کسی کھانے کا ذائقہ ہاں جی اس کے چکر میں ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ لذت مال یا اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ہلاکت بھی آنی ہے، تو وہ لذت اس کی جان ہی نہ چھوڑے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ جو میں چٹخارے دار کھانے کھا رہا ہوں، ہاں جی، اس کے نتیجے میں شوگر اتنی بڑھے گی، بلڈ پریشر اتنا ہوگا اور اتنی ہلاکت ہوگی، تو یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ جی، صرف زبان کی ہاں جی مزہ، اس کی فائدہ، اور اسی طریقے سے کوئی اور مال کا کوٹھی بنگلہ بنانا، یہ کوئی بہادری؟ شاہ صاحب کہتے ہیں لیس من شانہ مقارعۃ الابطال، ایسے آدمی جو ہوتے ہیں نا تینوں قسم کے، رجلا فظا غلیظا متحورا شحیحا، ان کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بہادروں کا مقابلہ کرے، وہ آدمی تو دراصل المحبوس الاسیر من قبل نفسہ کالذباب یکون اسیرا للعسل، بڑی اچھی مثال دی ہے، وہ تو ایک قیدی ہے اپنے نفس کا، اپنے مزے کا، اپنے غصے کا، اپنے تہور کا، اپنی بے وقوفی کا۔ شاہ صاحب نے کہا جیسے کبھی مکھی دیکھی ہو جو یکون عسیرا للعسل، شہد کی قیدی ہو، کسی چپکے ہوئے شہد کے اندر کسی مکھی کو ڈال دو تو وہ
اس کے کھانے اور چاٹنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی قیدی ہے نا، اس کے اندر بہادری کی بات کیا آئی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ حقیقت الشجاعہ، یہ ہے بہادری کی حقیقت۔ پھر شاہ صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ یہ جو عزم اور ارادہ ہے یہ شجاعت والے خلق کا تکملہ ہے۔ بہادری عزم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ ثم انها قد تطلق على المقابضات النفسانیہ والتجبر علیہا ومقاومتها ایضا، پھر کبھی کبھی بہادری کا اطلاق آدمی اپنے نفس سے جو جہاد کرتا ہے، اس کو مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس پر جبر کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، کا امضاء العزم، کہ جو عزم اس نے کر لیا ہے اسے کر گزرے گا، ولو بمخالفت الاقران، اگرچہ اس کے ساتھی اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوں، لیکن اس نے جو عزم کر لیا ہے اسے کر کے چھوڑے گا۔ اچھا، عزم کسے کہتے ہیں؟ بڑی اہم بات کہی ہے، والعزم خلق وزانہ مع القوى العملیہ وزان الاذعان مع القوى العلمیہ، انسان کے اندر ایک علمی قوتیں ہیں اور ایک عملی قوتیں ہیں، قوت العمل اور قوت الفکر یا علم۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو قوت علمیہ کا سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ اذعان ہے، یقین ہے، کیونکہ علم آپ کے پاس آیا ہے تو یا وہ شک کی حالت میں ہے یا وہم کی حالت میں ہے یا محض خیال ہے۔ تو علم کے جتنے بھی درجات ہیں ان میں آخری درجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح سے ٹھوک بجا کر وہ ایک قانون کی شکل میں ایک یقینی حالت میں آپ کے دماغ میں آ جائے، اذعان، جسے یقین بھی کہتے ہیں اذعان بھی کہتے ہیں۔ یہ علم کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے۔ تو ایک وزان، ایک پلڑے میں آپ اسے رکھ لیں۔ ایسے ہی جو قوت عملیہ ہے انسان کے اندر، جو انسان کے جسم سے اعمال جس سے صادر ہوتے ہیں، تو عزم قوت عملیہ کی وہ انتہا ہے کہ جہاں سے انسان جب عمل شروع کرتا ہے تو تمام اعضاء، تمام عملی قوتیں ایک پیج پر آ جائیں اور جو مقصد کے حصول کے لیے، اس عمل سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے عزم کی وہی حیثیت یا وزن ہے جو اذعان کا قوت علمیہ میں ہے۔ وزان کیسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا ہم پلہ ہونا۔ تو عزم ایک ایسا خلق ہے کہ جس کا وزان، جس کا وزن قوت عملیہ میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قوت علمیہ میں اذعان اور یقین کا ہوتا ہے۔ جیسے علم وہی معتبر ہوتا ہے جس پر آپ کو اذعان اور یقین ہو، شک، وہم، ظن، گمان یہ علم نہیں کہلاتا۔ اسی طرح قوت عملیہ میں کسی ایک عضو کا کام کرنا اور دوسرے کا نہ کرنا، تو قوہ عملیہ کے اندر جو عزم ہے وہ تمام عملی قوتوں کا، بلکہ علمی قوتوں کا ایک پیج پر آنا ہے۔ اس لیے جب عزم ہو جاتا ہے تو پھر عمل اور عزم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ عزم ہوتے ہی عمل شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کے لیے پلاننگ ہو، مثلا دماغ پر پلاننگ کرتا ہے کہ یہ جو عمل میں نے کرنا ہے اس کو کرنا کیسے ہے۔ تو جب عزم ہو گیا، قرآن نے بھی کہا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کر لیا اب اللہ پر چھوڑ دو۔ تو عزم میں
چاہے اس کے لیے منصوبہ بندی ہو، اس کے لیے ہوم ورک ہو، اس کے لیے ٹیم اکٹھے کرنی ہو، اس کے لیے جماعت کی تربیت کرنی ہو، چاہے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام ہی ہیں نا بھائی۔ جب عزم ہو گیا تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے کام شروع ہو گئے۔ تو عزم اور یقین دونوں کا وزن برابر ہے۔ قوت علمیہ کا آخری نقطہ اذعان ہے اور قوت عملیہ کا آخری نقطہ عزم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فالرجل قد یقع علیہ صورت فعل، ایک آدمی ہے اس کے سامنے مثلاً ایک کام کی شکل و صورت متعین ہو گئی، ثم صورت فعل آخر، پھر اس کے بعد ایک دوسرا فعل کی صورت سامنے آئی، تو فیشتبہ علی القلب القضاء، دو صورتیں آئیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی شکلیں آ جائیں تو قضا ہوگی، مشتبہ ہو گیا دل میں کہ اس صورت فعل کو اختیار کریں یا اس صورت فعل کو اختیار کریں۔ لیکن ولو کانت الصورۃ الاولی وقعت علی عزم، اگر پہلی والی صورت عزم اختیار کر گئی جی، تو دوسری جتنی مرضی صورتیں آتی رہیں تو لم یتردد، اس شک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جیسے وہ مثال غزوہ احد کے موقع پر جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب صورت فعل مشاورت ہوئی اور مشورے میں مختلف صورتیں کہ دفاع مدینے کے اندر رہ دفاعی جنگ لڑنی ہے یا باہر جا کر کیا ہے جنگ لڑنی ہے، یعنی کام کرنے کی مختلف شکلیں تھیں نا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اور جب یہ طے ہو گیا احد کے پاس جا کر ہمیں لڑائی لڑنی ہے اور وہاں حکمت عملی مقابلے کی ہو، تو ایک صورت فعل کا قلب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے فیصلہ کر لیا، جاری کر دیا، اور آپ اس عزم کے ساتھ گھر گئے، ہتھیار لگائے اور تیار ہو کر آ گئے کہ اب اس صورت فعل پر عمل ہونا ہے۔ اب باہر آئے تو وہ جو کبار صحابہ کے سمجھانے سے صغار صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو رائے تھی نا، یعنی جو دوسری صورت فعل تھی اسے اختیار کر لیتے ہیں، کہیں آپ کی بات کے نتیجے میں کوئی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نبی جب عزم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی تردد اور شک کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن نے بھی کہہ دیا فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ نے عزم کر لیا تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ مجلس مشاورت میں کسی کام کے کرنے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو جس پہلو پر اتفاق ہو گیا، عزم ہو گیا، اب اس کے بعد جتنی مرضی شکلیں آتی رہیں تو تردد نہ ہو، شک نہ ہو، بس جو طے ہو گیا ہے اسے ہی کو سب نے کرنا ہے، بس اسے کہتے ہیں عزم۔ لم یتردد اور ولم یضطرب القلب فی القضاء، اور دل جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں مضطرب نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اب یکسو ہو گئے، عزم میں یکسو ہو گئے کہ یہ اس پلان کے مطابق کام ہوگا، بس تو شک کی حالت نہیں ہے۔ اسی لیے محققین علماء نے کہا ہے کہ عزم یہ ہے کہ جو رائے قائم ہو چکی، جو فیصلہ ہو چکا اسی کو کر گزرنا ہے بس، اور اپنی اس رائے میں اور اپنے فیصلے میں کوئی تردد نہ ہو، کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہ ہو، یہ عزم ہے۔ تو یہ عزم تکملہ ہے شجاعت کا، کیونکہ شجاعت کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل کی تکمیل یعنی قوت عملیہ برسر عمل آتی ہیں عزم سے، اور عزم کا لغوی معنی ہے صبر، ڈٹ جانا،
جدوجہد اور کوشش کرنا، پختہ ارادے کا ہونا، یہ عزم ہے، الارادۃ المؤکدہ، تو یہ عزم ہے۔ تو عزم اور قلب شجاعت دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ تکمیل کرنے والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو چوتھا خلق جو ہے وہ شجاعت ہے۔ 4 خلق ہو گئے ہیں، اور آگے انشاءاللہ باقی 3 رہتے ہیں، اگلی دفعہ انہیں مکمل کریں گے۔ اللہ اجمعین۔